کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی. کتنی پڑھائی تھی کسی واضح حدیث میں صحیح سند بے غبار سند میں نہیں ہے. حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں ہی پڑھائی ہوں گی. وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے, اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو نا. تبھی چاروں ائمہ کم از کم 20 رکعت کے قائل ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں, حضرت عمر کی نہیں پیغمبر کی, کیونکہ حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر نے یہ کام نہ کیا ہو. اگر حضرت عمر ایسا کوئی کام کرتے, نیا ایجاد کرتے, تو صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے نا, تو سارے صحابہ نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا. تو یہ تمام باتیں اس کی علامت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں آپ نے نماز پڑھی ہے 3 دن, وہ 20 رکعتیں ہی ہوں گی. اگر اس سے کمی بیشی ہوتی تو حضرت عمر 20 رکعتوں کو جاری نہ کرتے. تو یہ تراویح قرآن سے دکھا, کسی میں تان کر کے نہیں, کسی کو ٹوک کے نہیں, تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں. اللہ نے فرمائی نہیں, قرآن میں آئی نہیں, محمد نے پڑھائی نہیں. یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں, اللہ نے فرمائی نہیں, نمبر 1. قرآن میں آئی نہیں, نمبر 2. پیغمبر نے پڑھائی نہیں. اللہ نے فرمائی ہو تب بھی میرا مذہب جھوٹو, تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو, تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو, تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتے ہوا دکھا. بلائے صحیح ذرا زمان. یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے ہیں اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی, پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی, علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں. امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہ رمضان آ گیا. ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی, بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے. جہاں علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے. جی میں لاؤڈ سپیکر دے آکھ رہا, میں آکھ رہا, ذمہ داری نہ لا کر کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے. اے جڑے بچپن اچ کر گئے یہ جو چھوٹے بچے, ایک مولوی میں نے تریڑ کے پیا تہاڈے حافظ کوئی نہیں ہوتا, میں کہ تہاڈے ذاکر کوئی نہیں ہوتا. کیوں بھائی انہیں ذاکر ہوندے جی؟ بھائی انہیں ذاکر تاں نہیں ہوندے جو نہ مجلساں نہیں پڑھنی ہونیاں, سادے حافظ تاں نہیں ہوندے جو تراویح نہیں پڑھنی ہوندی. تو مجبوری تو قرآن یاد کی تھی وجہ جو تو مسلح پڑھا. مذہب شیعہ 5-5 سال دے بچے بھی حافظ ہیں, انے نہیں. واحد مذہب ہے مذہب شیعہ جو نماز سے لے کے تبرے تک قرآن سے ثابت کرتا. صرف روزے کا ٹائم نہیں, تیرا وقت صحیح ہو, تیرے مقدر ٹھیک ہو, جو تو حکم کرتا جا ہم تجھے اللہ کے قرآن سے نہ دکھائے تو مذہب کیا ہوا؟ تو اپنی کوئی چیز قرآن سے دکھا, یہ تراویح دکھا قرآن جو. 2 بندے لڑ پے, انہیں کہا سادہ مولوی بڑا فٹ ہے, 7 منٹ ایسی 12 پھول, تو جان دے 7 منٹ ساڑھے کو لا کے پڑھیاں کر 5 منٹ ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی قسم, سلطانی صاحب کی بلا کی نہ مانے, کاظمی صاحب کی بلا کی نہ مانے, ناصر عباس کی نہ مانے, نیلام دھارا لے طارق عزیز دی مان لو. اللہ دی زندگی کرے نہیں من دینا. انہیں اگلے دن سوال کر دیتا تراویح کس کے دور میں شروع ہوئی؟ ایک بندہ اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں کہا جواب غلط, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لعنت کری بھائی, بڑے بڑے بائی پاس بنے, یہ اس نے درود شریف میں بائی پاس بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب غلط, تاکہ من اتنا تمام میں جواب غلط, وہ بہ گیا. دوسرے تکا مارے, حضرت ابو بکر, میرا تکا نہیں لگا, وہ پھر بہ گیا. تیسرا ایک مولوی اٹھیا, وہ 3 جگہ تو داڑ گئی, اتھو اتھو اتھو. میر تقی میر کا ایک شعر سناتا ہوں, وہ فرماتے ہیں اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل, داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. 3 تھا مطلب اے محبت ہوئے تیئے دیو. حضرت عمر انہیں کہا الیکٹرا, تو نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا, تو جھنگیاں کا کلمہ پڑھے. جھنگے سمجھ تو ایک ہوندے اصل, ایک ہوندے جھنگا. چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہو,
جی میرے نال دن سارے پتہ ہے سودا لین جاؤ نا جی تو انہیں سودا دے بھائی جھنگا سادے علاقے سے پھر مارن لگ گئے ہم دکاندار آخر ہاتھ تو برتن سارا ہونا نہیں پپا دیا چل چل سستے دورے تھوڑا دیا جھنگا ہی ہو تو ایک بندہ بڑا سیاح ہی تو تیل لین گیا 5 روپے کا اس نے تیل لیا پیالہ فل انہیں کہتے جھنگا تو انہیں کہ لینا کتنے انہیں کہا 1400 سال سے مسلمانوں نے یہی کیا ہے اصل کو لیفٹ نہیں کرائی جھنگے بچاتے رہے کائنات آدم و عالم میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوئی ایک عالم نہیں جو بدھ اور جمعے کو برابر کے کیوں وہ کہتے جی جمعہ سید الایام ہے اسے اللہ نے سید کہا قرآن اور توریت برابر ہیں اس جگہ نہیں قرآن کو اللہ نے سید الکتب کہا ہے تو ہاتھ جوڑ کے مانے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے تو منت مانے میں تیری داڑھی پہ ہاتھ لگاتا ہوں اور تو میری نہ مانے تو پھر تجھے قبر میں منوانے والے 2 موالی پہنچ جائیں گے جو تجھ سے سوال ہی یہی کریں گے جب توریت اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے تو نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے ممکن ہے پیغمبر نے جن 7 ہستیوں کو سید کہا مقشرین کا بھی جواب سن لیجئے 7 ہستیوں کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید فرمایا شہزادی کونین کو فرمایا سیدۃ النساء العالمین امیر المومنین انت سیدی فی امتی تو میری امت میں سید حسن اور حسین کو الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ جنت سرداروں سے ملنی تھی یہ ستاروں سے ڈھونڈ رہا الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کا باپ علی ان سے افضل ہے حضرت عقیل کو سید کہا حضرت جعفر طیار کو سید کہا حضرت حمزہ کو سید کہا ان کی اولاد بھی سید آپ جو کہتے ہیں جی بی بی زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی وہ تو سید نہیں تھے اندھو جعفر طیار کو محمد مصطفیٰ نے سید کہا جعفر طیار کی اولاد سید ہے سید تھا تو سیدہ کبریٰ سے ہاشمی کی شادی ہوئی اس لیے یاد رکھنا سامعین گرامی قدر اللہ نے اتنی عزت ہے سورہ قدر کی خدا کی قسم اگر مومن ان حدیثوں کو سن لے جس میں سورہ قدر کی عزت تیرے اماموں نے بتائی مولا کی قسم دنیا کی گفتگو ہی نہ کرے انا انزلنا پڑھتا ہے امام معصوم نے فرمایا جب کوئی نماز واجب میں انا انزلنا پڑھتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس نمازی کو آواز دے کے کہتا ہے کی ہویا فرشتہ آواز دے کے نمازی کو اے سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے تو سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے تو نے نماز واجب میں سورہ قدر پڑھی اللہ تجھے اس کے بدلے میں اعلان کر رہا ہے پچھلے گناہ معاف نئی زندگی شروع کر اور یہ حدیث ہے تمہارے امام کی من احیا لیلۃ القدر جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے بے شک اس میں کچھ نہ کرے صرف جاگے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا سارے گناہ بخشوائی بیٹھے ہوں تو پریشان نہ ہو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے بدر پوچھا فتح رسول کتنے گناہ ہوں تو اللہ معاف کرے گا امام نے فرمایا کہ عدد النجوم ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دے جو تھکے نہیں بیٹھے جن کی توجہ ہے میری جان ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو اللہ گناہ معاف کر دے کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں کئی زمین سے بھی بڑے کئی گناہ چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں